آپ کہتی ہیں میری بچی کسی کے ساتھ لگ گئی, میرا بیٹا کسی کے ساتھ لگ گیا. میں کہتا ہوں دل خالی کیوں رکھا ماں تو نے کہ کسی کی محبت گھسے؟ تجھے تو دل اتنا پور کر دینا تھا کہ وہاں کسی مچھر کا پیر بھی داخل نہ ہو سکے. آقائے کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھاؤ. اور وہ دور تھا ماں باپ اپنی اولاد کو عشق مصطفیٰ کیسے سکھاتے تھے, عشق رسول کیسے سکھاتے تھے. ایک مرتبہ جنگ احد کے موقع پر, یہ بڑی سخت ترین جنگ تھی احد کی, دولہے بارات چھوڑ کر گئے. پہلی رات کا دولہا دلہن چھوڑ کر کے گیا. بڑی عجیب و غریب, بڑی دردناک اس جنگ کے حالات ہیں. آقائے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت بلال کو بھیجا, بلال جا, اور جا کر کے مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کر کہ حضور سونے والوں کو بلاتے ہیں, عبادت کرنے والوں کو سب کو بلاتے ہیں, چلو جان قربان کریں. ایک 4-5 سال کا بچہ ماں کے قریب سو رہا تھا. جیسے اعلان کی حضرت بلال حبشی کی آواز آئی, اس کی ماں اٹھ کے رونے لگی. وہ کیوں رو رہی تھی؟ آج کی عورتیں زیور کے لیے روتی ہے, کپڑوں کے لیے روتی ہے, پارکوں میں نہ لے جانے والوں پر لے جانے کے لیے روتی ہے. وہ بیوہ عورت اس لیے رو رہی تھی کہ حضور علیہ السلام مجاہدین مانگ رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی مجاہد ہے نہیں, تاکہ وہ حضور کو پیش کر سکے. روتے روتے اس کی ہچکیاں بندھی. ننھے سے بچے کی آنکھ کھلی. ننھے سے بچے نے ماں سے کہا, ماں تو کیوں رو رہی ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ ماں نے کہا, بیٹا تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا, سو جا. بیٹے نے کہا, امی کیا تمہیں میرے ابو کی یاد آئی اس لیے تم رو رہی ہو؟ ماں نے کہا, نہیں بیٹے, میرا درد یہ نہیں ہے, تو اس درد کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, تجھے سونا ہوگا. ننھے سے بچے نے ماحول دیکھے مدینہ منورہ کا, ننھے سے بچے نے ماں سے کہا, ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو راتوں کو روئے تیرا بچہ سو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا ماں, تمہیں بتانا ہوگا تم کیوں رو رہی ہو. ننھے سے بچے کو ماں نے کہا, بیٹا ابھی حضور کا منادی بلال یہاں سے گزرا, انہوں نے اعلان کیا حضور مجاہدین مانگتے ہیں, آقائے کریم نے مجاہدین کو طلب کیا ہے, چلو احد کے میدان میں جانے قربان کرنا ہے. بیٹا کوئی جوان اولاد ہوتی تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی, شوہر ہوتا تو شہادت کا دولہا بنا کے بھیج دیتی. ننھے سے بچے نے کہا, ماں اگر جوان بیٹا نہیں, تیرا شوہر نہیں, میں تو ہوں نا ماں, مجھے لے کر کے چلو, حضور کے قدموں پہ مجھے قربان کر دو. 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے مسلمانوں, غور تو کرو, 4-5 سال کی عمر کیا ہوتی ہے. ننھا سا بچہ ماں سے کہتا ہے, ماں چلو مجھے لے کر کے چلو اور قربان کر دو. ماں نے ننھے سے بچے کی انگلی پکڑی, مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچی. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کی صفیں لگوا رہے ہیں. آقائے کریم نے عورت کو دیکھا, حضرت بلال سے کہا, بلال جاؤ اور اس سے پوچھو وہ عورت کیوں آئی ہے, رات کے وقت اس وقت آنے کی وجہ کیا ہے. مجاہدین کی صفیں درست ہو رہی ہے, ایک خاتون وہاں کھڑی ہے. حضرت بلال پہنچے, کہا خاتون آنے کی وجہ کیا؟ اس نے کہا, بلال اتنی جلدی بھول گئے, ابھی تو تم میرے گھر کے قریب سے اعلان کر کے گزرے, حضور مجاہدین مانگ رہے ہیں, بلال مجاہد لے کر کے آئی ہوں, آقا سے مجھے ملنا ہے, ملاقات کرنا ہے. سرکار علیہ السلام تشریف لائے, جیسے حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اس خاتون سے پوچھا, بات کیا ہے مائی؟ اس نے کہا, حضور آپ نے مجاہد مانگا, یہ امانت لے کر آئی ہوں. حضور 4-5 سال کے بچے کو دیکھتے ہیں, کبھی ماں کے چہرے کو دیکھتے ہیں. اے ماؤ, کیا فکر تھی ماؤں کی, ننھا سا بچہ قربان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ قربان ہوگا, ننھے سے بچے کا جنازہ اٹھے گا تو عظمت مصطفیٰ کے لیے اٹھے گا. آج ماؤں کے دل میں خود عشق مصطفیٰ نہیں, ملک شام اور یمن میں مسلمانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں, اور یہاں عورتوں کا حال یہ ہے, شادیوں کے موقع پر عورتیں ڈانڈیا کھیل رہی ہے, وہاں عورتوں کی آبروئیں سرے بازار لوٹی جا رہی ہے. یہاں عورتوں کا حال یہ ہے, وہ باریک اور پتلے لباس پہن کر اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے. او گناہ کرنے والی عورتوں, اللہ نے تمہیں کتنے
कितने दिन तक मोहलत देना है? कब तक गुनाह करती रहोगी? कब तक गुनाहों का बोझ अपने सरों पर बढ़ाती रहोगी? गुनाहों की गठरी बढ़ती जाएगी, उसके बोझ तले दब जाओगी, दुनिया के वजन तले दबोगी, दुनिया के बोझ के वजन तले दबोगी। कोई आकर तुम्हारी मदद करके तुम्हें बचा सकता है, गुनाहों के बोझ तले दबोगी, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा न सकेगी। सिनफे नाजुक कहलाकर अल्लाह की इतनी नाफरमानी न करो, खुदा के गज़ब को दावत मत दो। अल्लाह जब किसी की पकड़ करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे छुड़ा नहीं सकती, दुनिया की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। दौलत और जवानी पे नाश करने वालों, रातों दिन फिल्मों से अपनी जिंदगी को आबाद करने वालों, एक दिन इस जिंदगी को मौत जरूर वीरान करेगी। तुम्हारे आबाद घरों के अंदर एक दिन मौत का फरिश्ता जरूर आएगा, तुम्हारी आबादियों को एक दिन मौत का फरिश्ता जरूर आकर के मौत का पैगाम देगा। लेकिन याद रखना, अगर मौत की तैयारी किए बगैर चले गए तो कोई पुरसाने हाल नहीं। रोते रोते दुनिया में आए थे, रोते रोते दुनिया से चले गए। एक माँ नन्हे से बच्चे को मुस्तफा करीम की बारगाह में पेश करती है, हुजूर इस मुजाहिद को कबूल कर ले। मेरे आका ने बच्चे को देखा, उसकी माँ की तरफ देखा, फरमाया माई जा, तेरा बेटा बड़ा होकर के अल्लाह की राह में जिहाद करेगा। ये नन्हा सा बच्चा है, न तलवार संभालेगा, न नेजा उठाएगा, न भाला बर्ची संभाल सकता है, ये कुछ काम नहीं कर सकता। माई ले जा, तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे सवाब जरूर देगा। जा माई, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तुझे अज्र देगा। माँ हाथ पकड़कर बेटे को पलटने लगी, बेटे ने माँ का हाथ पकड़कर दबाया और रोक लिया, हुजूर की तरफ देखा और कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने तो मुझे ये कहा था कि नबी की बारगाह में आने वाला कभी कोई खाली नहीं जाता, मैं खाली कैसे जाऊंगा? या रसूल अल्लाह, मैं तलवारें नेज़े भाले नहीं उठा सकता। या रसूल अल्लाह, आप पर आने वाले तीरों को मैं अपने वजूद पे रोक तो सकता हूँ, आपके लिए मैं ढाल तो बन सकता हूँ, जख्मियों को मैं पानी तो पिला सकता हूँ। मुझे बताओ, ये फिक्र बच्चों में किसने पैदा की थी? माँ की तरबियत ने पैदा की थी। ऐ खातून जन्नत की कनीजो, आज हमारी बच्चियां बड़ी होकर पतले लिबास पसंद करती है, छोटी आस्तीन के कपड़े पसंद करती है। क्यों? बचपने से हम उनको वही पिना रहे हैं, बचपन से वही शौक है। इसलिए कि तरबियत बढ़ती जाती है तो शौक भी बढ़ते जाते हैं। और बचपने ही से तरबियत जो होती है ना, तो वो फिक्र परवान चढ़ती है।